بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں اس کا بعد میں عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے امام یہ شیر خدا کے بیٹے تھے، تو یہ اس شیر نر کے بیٹے تھے کہ جب خیبر میں 39 دن فتح نہ ہو سکی تو 40ویں روز آپ نے سب نے واقعہ سنا ہے، وہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجاز نبوت سے علی کو بلایا، علی حاضر ہوئے، علم انہیں دیا اور دعا فرمائی جاؤ۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے مرحب کو انتر کو اس کے بھائی کو قتل کیا۔ مرحب جو سب سے بڑا تھا وہ عام طور پہ یہ معمول تھا کہ وہ ہتھیار پہنتا ہی نہیں تھا، اسے جنگ کی نوبت نہیں پیش آتی تھی۔ اس کے جو چھوٹے بھائی تھے نا وہ مقابل کا کلا کما کر دیتے تھے۔ تو اس نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائیوں کو بھی قتل کر دیا، یہ کوئی نیا آدمی آیا ہے، تو پھر وہ تمام ہتھیاروں سے جو بھی میدان جنگ میں ہوتے ہیں، زرہ بختر خود، اس کے اوپر ایک کڑا ہوتا تھا اس کا پتھر کا اتنا زبردست، اور سب کچھ پہن کے وہ نکلا۔ وہ اب ادھر نہیں جانا، واپسی ادھر کرنی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اسے تلوار ماری۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں، کتب مقاتل والے جنہوں نے غزوات پہ روشنی ڈالی ہے، کہ تلوار اتنی تیزی سے ذوالفقار حیدری اسے چیرتی ہوئی نکل گئی کہ لوگوں نے کو نظر نہیں آئی کہ تلوار لگی بھی ہے کہ نہیں۔ تو گھوڑا جو تھا اس نے، مرحب کے گھوڑے نے تھوڑی سی جنبش کی تو آدھا مرحب ادھر جا گرا اور آدھا مرحب ادھر جا گرا۔ تو اس کے بعد ساتھیوں کو حوصلہ ہوا۔ جناب امیر علیہ السلام نے قلعہ خیبر کا جو باب تھا، بڑا وزنی باب تھا، کتابوں میں پڑھیے آپ کو تصدیق ہوگی، میں نے مختلف تعدادیں جو ہے نا وہ پڑھی ہیں کہ کتنے لوگ مل کے اس دروازے کے ایک پارٹ کو جنبش دیا کرتے تھے۔ تو کم سے کم تعداد جو میری نظروں سے گزری ہے نا وہ یہ ہے کہ 40 لوگ مل کے اس دروازے کو وہ جنبش دیتے تھے، کم از کم 40۔ اور جناب امیر لڑتے لڑتے، جہاد کرتے کرتے ان کی تلوار ان کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ تو ڈھال ٹوٹ گئی تو سرکار نے اللہ اکبر کر کے اس دروازے پارٹ پہ ہاتھ لگایا اور اسے اکھاڑ کے تو اس کی ڈھال بنائی، اور اس سے یہ کتب تاریخ میں لکھا ہے۔ تو اس علی کا بیٹا حسین ابن علی کربلا میں وہ جب جاتے تھے نا لاشوں کو اٹھانے تو کسی کی جرت نہیں اصل میں پڑتی تھی کہ وہ آگے ہو کے ان کے ساتھ، بات یہ تھی۔ تو جب آوازیں آتی کہ یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا مدد کو آئیے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، تو پھر ایک آواز آئی جب سب انصار شہید ہو چکے تو پھر بنی ہاشم کی باری آئی، تو ایک شہزادے کی آواز آئی، 14 برس عمر تھی، جناب قاسم بن حسن علیہ السلام۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے وہ نفیس، اتنے لطیف، اتنے خوبصورت اور نازک تھے کہ سب شہزادگان میں وہ بالکل الگ لگتے تھے۔ یعنی آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ شہزادہ لڑ بھی پائے گا، لڑ سکتا ہے یا نہیں، لیکن ان پاکیزہ نفوس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں 2 جملے ان کی اجازت کے بارے میں، اگر آپ تھکے تو نہیں، میں تو تھکاوٹ کے باوجود چند منٹ لوں گا، اس کے بعد چند اشعار پیش کر کے اجازت لوں گا۔ جب سب انصار امام علی مقام کے شفیع صاحب شہید ہو چکے تو جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزندان جو مختلف ازواج سے تھے وہ شہید ہو رہے ہیں، دوسرے لواحقین۔ تو اس میں جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام یہ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ چچا جان مجھے اجازت دیں، میں بھی آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ بڑے بھائی کے جو ان کے امام بھی تھے جناب حسن مجتبیٰ، وہ امام تھے، ان کے پیچھے امام علی مقام نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے ماموم تھے۔ تو انہوں نے یہ اجازت نہیں دے رہے تھے، انہوں نے بڑی ضد کی، سفارشیں کروائیں کہ مولا مجھے بھی اجازت دیں، اب یہ اجازت نہیں دے رہی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ
जनाब कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम, वो जाके एक तरफ खेमे में बैठ गए कोने में, और ऐसे उकड़ूं बैठ के ना तो सर जानू घुटनों पे रख लिया और ज़ारो कतार रो रहे हैं कि मुझे इजाज़त नहीं चचा दे रहे, मैं उन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। रो रहे हैं, रोते 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 रोते, तो एकदम उन्हें ख्याल आया कि मेरे बाबा मरहूम ने एक तावीज़ मेरे बाजू के साथ तावीज़ बांधा था और फरमाया था कि ए बेटा कासिम, जब तुम पर ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त आए तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। तो दिल में ख्याल आया कि मेरे ऊपर इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या होगा कि मेरे चचा करबला में अशकिया के दरमियान ऐसे घिरे हुए हैं और मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। जल्दी जल्दी वो तावीज़ खोल के पढ़ा तो उस पर लिखा था, ज़रा तवज्जो फरमाइए हाज़रीन, उस पर यह लिखा था, उसका उर्दू तर्जमा ये बनेगा कि ए बेटा कासिम, जब तुम देखो कि तुम्हारे चचा हुसैन बेवफा शामियों में करबला के मकाम पर घिरे हुए हैं तो अपनी जान को उनके कदमों पे कुर्बान कर देना। ये लिखा हुआ था। लोग बखुदा तार साहब, लोग जो हैं अल्लाह ताला इन्हें इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें हकीकी इल्म से आशना करे। लोग कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार उनका तो मकाम इंसान के बयान से बाहर है। ये उनके नवासे हैं हसन मुजतबा, ये कह रहे हैं कि जब, और आपको मालूम है कि उनकी शहादत ये सन 61 का वाक़या है करबला का, और 51 में 10 साल पहले इमाम हसन मुजतबा जो थे वो मसमूम सहर की वजह से उनकी शहादत हुई। तो वो फरमा रहे हैं कि जब मेरे भाई हुसैन पे ये वक्त आए कि करबला में वो अशकियाए शाम बेवफाओं के दरमियान घिरे हुए हों तो तू अपनी जान को उनके कदमों पे कुर्बान कर देना। शहज़ादा कासिम उठते हैं बड़ी खुशी के साथ। देखिए करबला के मैदान में खुशी, वो तावीज़ खोला और बड़ी तेज़ी के साथ जाके इमाम अली मकाम को पेश किया, जैसे आदमी बड़े मान दे नाल कोई चीज़ दसदा ने भी हुण देखो जी तुहाडे वड्डे भाई दा वसीयतनामा जी, बड़े अब खड़े हैं बड़ी हौसले के साथ। जब इमाम अली मकाम ने पढ़ा, तारीखों में लिखा है कि भतीजे को गले से लगा लिया, ज़ारो कतार चचा भी रो रहे हैं, कासिम भी रो रहे हैं। रोने के बाद इजाज़त दी, उन्हें मुसल्ला किया, विदा किया।